عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثة، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے سلسلے میں واقعہ بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس مسجد اقصیٰ اس کی تعمیر فرمائی تو 3 دعائیں کی. ایک دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی سمجھ بوجھ دے فیصلے کرنے میں مجھے ایسی سمجھ بوجھ دے کہ جو آپ کا فیصلہ ہو وہ میرا فیصلہ ہو جائے، جو آپ کی منشا ہو وہ میرا فیصلہ ہو جائے، جو آپ کی چاہت ہو وہی میرا فیصلہ ہو جائے. ایک تو اے اللہ مجھے ایسی دانش سمجھ بوجھ عطا فرما. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت سلیمان کی یہ دعا قبول کر لی. فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو ایسا فہم دیا. ایک واقعہ آیا، 2 خواتین تھیں، بچے کھیل رہے تھے، بھیڑیا آئی اور ایک بچے کو اٹھا کے لے گئی. ابھی آپس میں جھگڑنے لگ گئی. ایک کہتی ہے تمہارا بچہ گیا، دوسرا کہتی تمہارا بچہ گیا. ایک بچے پہ دونوں کا ہاتھ. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے کہ بیٹا، وہ کہتے میرا بیٹا. تو آپ نے فرمایا جو بڑی عورت ہے آپ نے بیٹا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. وہ حضرت سلیمان کے پاس آئیں، کہا سلیمان، تو آپ نے کہا چھری لے آؤ جلدی سے، تم راضی نہیں ہو نا، چھری لے آؤ، میں اسے کاٹتا ہوں اور اس کو دونوں کے حصے میں تقسیم کر دیتا ہوں. یہ کہنا تھا کہ وہ چھوٹی والی کہنے لگی اللہ تجھ سے راضی ہو، میں اس پہ راضی ہوں کہ یہ اسی کے حوالے کر دو. تو آپ سمجھ گئے یہ بیٹا چھوٹی کا ہے اور فوراً اس چھوٹی کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسی دانش نصیب فرما، سمجھ بوجھ عطا فرما، جو تیری منشا ہو میرا فیصلہ بھی ویسی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت سلیمان کی یہ دعا قبول فرمائی. دوسرا سوال کیا، اور سوال یہ کیا کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دے لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ ایسی سلطنت پھر کسی کی نہ ہو، ایسی بادشاہت. سبحان اللہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی اور اللہ نے ایسی سلطنت دی ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے جنات آپ کے لیے کھانے کے برتن، آپ کے لیے دیگیں، آپ کے لیے ڈیم، آپ کے لیے عمارتیں، آپ کے لیے قلعے، سمندر اور دریاؤں سے غوطے لگا کر موتیوں کا نکالنا، ہر مشکل کام جنات کر رہے، اور آپ جو شریر ہوتے آپ انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیتے. پرندوں کی زبان آپ کو آتی تھی، ہواؤں پہ حکم آپ کا چلتا تھا. کیا سلطنت تھی. حضرت اسرائیل آئے آپ کی مجلس میں علیہ السلام. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اسرائیل اسے غور سے دیکھ رہے. وہ ڈر گیا کہ لگتا ہے روح قبض کرنے کے لیے آئے. حضرت سلیمان سے کہا علیہ السلام سے آپ مجھے کہیں دور پہنچا دیں، ہوا کو حکم دیں مجھے کہیں دور پہنچا دیں. آپ نے حکم دیا، ہوا اسے بہت دور لے گئی. بعد میں اسرائیل سے پوچھا اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگا غور سے اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اس کا تو جانے کا وقت آ گیا تھا اور وہ زمین کہیں دور تھی، یہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ تو اب اپنی جگہ پہنچ گیا ہے.
اس لیے میں ایسے غور سے دیکھ رہا تھا کہ جہاں لکھا ہے وہیں سے اٹھایا جائے گا، جہاں سانس کی نکلنے کی بات ہے وہیں سے سانس نکلے گا. سڑک پہ نکلتی ہے، بازار میں نکلتی ہے، اپنوں میں نکلتی ہے، بیگانوں میں نکلتی ہے. وہ لمحہ وہ جگہ طے ہے، اس لیے غور سے دیکھ رہا ہوں. تو سلیمان کے پاس ایسی سلطنت تھی، آپ ہوا کو حکم دیتے اور آپ کا تخت ہوا اٹھاتی. وہاں ہیلی کاپٹر کی ضرورت کوئی نہیں تھی، جہاز کی ضرورت کوئی نہیں تھی. ہوا آپ کے تخت کو لے کر وہاں پہنچا دیتی جہاں آپ کی ضرورت تھی. کیا سلطنت تھی! تو یہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی. جب آپ مسجد اقصی سے بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ جو بھی مسجد اقصی میں آئے اور اس کی غرض صرف نماز پڑھنے پہ ہو، جب وہ نکلے تو اسے ایسا کر دے جیسے ابھی اماں کے پیٹ سے نکلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ سلیمان کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے امید ہے کہ سلیمان کی یہ دعا بھی قبول ہو چکی ہے. پہلی دو دعائیں تو دیکھ لیں، سلطنت ایسی مل گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات بھی تابع، ہوا بھی حکم مان رہی. فرمایا مجھے امید ہے کہ سلیمان کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی کہ جو بھی مسجد اقصی میں آئے گا صرف نماز کی نیت سے، نماز کی غرض سے، اللہ اسے یوں واپس کریں گے جیسے ابھی اماں کے پیٹ سے نکلا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے راتوں رات کہاں تشریف لے گئے؟ مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ نے اس کے ارد گرد زمین پر بڑی برکتیں رکھی ہیں. مسجد اقصی، بیت المقدس، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے. 6 مہینے تک اہل اسلام نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. پھر قبلہ بیت اللہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ قبلہ وہ ہو جائے. لیکن فضیلت کیا بتائی؟ اس مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ جو نماز کی غرض سے آئے گا اللہ اس کے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیں. 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کو مقصود بنا کر سفر کرنا جائز ہے: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. ان کے لیے آدمی مقصود بنا کر ان کے لیے سفر کر سکتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو مسجد اقصی سے عمرے کا یا حج کا احرام باندھ کے آئے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. حضرت ام حکیم نے جب یہ بات سنی تو آپ وہاں تشریف لے گئی اور وہاں سے جا کر آپ نے احرام باندھا تاکہ یہ فضیلت انہیں نصیب ہو جائے. اور روئے زمین پہ اللہ کا دوسرا گھر، اور روئے زمین میں اللہ کا دوسرا گھر مسجد اقصی. سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، پھر دنیا میں دوسری مسجد مسجد اقصی ہے. ان دونوں کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ 40 سال کا. 40 سال کا ہے. پہلے مسجد حرام بنی، پھر 40 سال کے عرصے کے بعد تقریباً مسجد اقصی بھی تعمیر ہو گئی. تو میرے عزیزو، مسجد اقصی ہم
مسلمان غلط فہمیوں کا شکار ہے کہ شاید مسجد اقصی فلسطین کا قضیہ ہے، وہاں کے لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے۔ مسجد اقصی حکمرانوں کا مسئلہ نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسجد اقصی ساری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، سارے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ کل اللہ نہ کرے کوئی بیت اللہ کی طرف آ جائے اور ہم کہتے ہیں یہ تو آل سعود کا مسئلہ ہے، یہ تو اہل سعودیہ کا مسئلہ ہے۔ نا، یہ شاعر اسلام ہیں، یہ شاعر اسلام ہیں، یہ شاعر اسلام ہیں، ان کا تحفظ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ یہ شاعر اسلام ہیں، یہ کسی سیاسی، کسی حکمران، کسی ادارہ، کسی فرد کا کام نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ لیکن مسلمان ذاتی مفادات کے گرد ایسا گرا ہے کہ اب تو اس کی نسلوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مسجد اقصی ہے کیا۔ وہ قضیہ ہی بھول گیا، وہ مسئلہ ہی بھول گیا جو اس کی ایمان کا حصہ تھا، جو اس کے دین کا حصہ ہے، جس کا تحفظ اس کا دینی فریضہ ہے، اس کی نسلوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مسجد اقصی کا مسئلہ کیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی فلسطین کا نہیں تھا، کردی تھا، کرد کا تھا، لیکن سبحان اللہ غیور مسلمان بیدار تھے، اسے اپنی قیادت دے دی۔ یہ نہیں کہ تم کردی ہو، ہم عربی ہیں، فلاں اجمی ہیں، فلاں اس علاقے کا ہے، فلاں اس علاقے کا ہے، کرد ہے، لیکن ساری امت مسلمہ رنگ نسل سے بالاتر ہو کر اس کی قیادت میں اکٹھی ہو رہی ہے۔ ساری دنیا کا مسلمان، عرب، عجم، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کالا، گورا، امیر، غریب، اس کردی قیادت کے زیر سائے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ پھر کیا ہوا؟ مسجد اقصی آزاد ہوئی۔ لیکن آج دشمنوں نے انہیں ایسا تقسیم کر دیا ہے، جماعتوں میں، گروہوں میں، تنظیموں میں، رنگ نسل میں، علاقوں میں، وطنیت میں، فرقوں میں، کہ ہر شخص اپنے مفادات کے گرد زندگی گزار رہا۔ تنظیموں سے بڑھ کر، جماعتوں سے بڑھ کر، وطنوں سے بڑھ کر ذاتی مفادات کے گرد ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اس مسئلے ہی کو بھول گئے کہ جیسے مسجد حرام کا تحفظ، جیسے بیت اللہ کا تحفظ، ایسا ہی قبلہ اول مسجد اقصی کا تحفظ بھی مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، لیکن عرصہ ہوا، میں عرض کر رہا ہوں، مسلمان ذاتی مفادات میں اپنے معدے اور پیٹ کے گرد ایسی زندگی گزار رہا، اسے ہوش ہی نہیں رہا۔ تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، مسجد اقصی ہے، بیت المقدس ہے، یہ قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا مذہبی شعار ہے، اسلام کا یہ شعار ہے، اس کا تحفظ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں بتایا کہ مثل المؤمنین، ساری دنیا کے ایمان والے باہمی محبت میں، الفت میں، تعلق میں، ایک دوسرے کی مدد میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ جیسے جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بخار کا شکار ہو جاتا ہے، درد کا شکار ہو جاتا ہے، یہ امت مسلمہ ساری کی ساری ایک جسم کی مانند ہے۔ دنیا کی کسی خطے میں اس کا مسلمان تکلیف میں ہو تو دوسرے کونے کا مسلمان اس کا درد محسوس کرے، اس کی تکلیف محسوس کرے، اس کا درد محسوس کرے، تکلیف محسوس کرے۔ جب سے مسلمانوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ مسئلہ فلسطین کا ہے، یہ قضیہ وہاں کے علاقائی ہے، تو یہودیوں کو روز بروز ان کی جرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، عیسائیوں کی سرپرستی کھلے عام ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ورنہ یہودیوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی
جب انہیں پتا ہوتا کہ ساری دنیا کا مسلمان اس کا تحفظ کرے گا، لیکن جب دیکھا کہ مسلمان تو ٹکڑوں میں تقسیم ہے اور اسے فلسطین کا قضیہ سمجھ کے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں، تو کھلے عام آج کا عیسائی دنیا ان کی سرپرستی کر رہی اور ان کا تحفظ کے لیے ساتھ کھڑی ہے، اور مسلمان ہے وہ وہاں کے مسلمانوں کے تحفظ کرنے کے لیے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہاں کا مسلمان ڈھال بنا ہوا ہے، اپنی سی قربانی اور محنت اور مزاحمت کر رہا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے فریضہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہے، لیکن دنیا کا مسلمان اس کے لیے کیا کر رہا؟ دنیا کا مسلمان اس کے لیے کیا کر رہا؟ تو یہ ایک قبلہ ہے، اس وقت کا ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو کم سے کم اس کی اولادوں کو پتہ تو ہو، اس کی نسلوں کو پتہ تو ہو کہ یہ مسلمانوں کا شعار۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، 56 سے زائد ملکوں پہ اسلامی دنیا کے جھنڈے لہرا رہے ہیں، لیکن ایسے بے بس ہیں کہ ان کے عبادت خانے بھی ان کے پاس نہ رہے۔ کیسے بے بس ہیں؟ اور دنیا میں اگر کسی کفر کو نقصان پہنچے، ساری دنیا اکٹھی ہو جاتی ہے، ساری دنیا احتجاج کرتی ہے۔ وہ ان کو اپنا تحفظ کرنا آتا ہے، ان کو اپنا تحفظ کرنا آتا ہے، اور مسلمانوں کے یہ عبادت خانے، عبادت گاہیں، اسلامی شعائر، یہ ان کے ہاتھوں سے نکلے چلے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے میرے عزیزو کہ ہمیں کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کرنی چاہیے، جتنا بن سکتا ہے رات میں اٹھ کے ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ امت کو پھر کوئی ایسا فرد دے دے، ایسی قیادت دے دے، ایسے غیور مرد دے دے، ایسے بہادر اور شجاعت امت کی مائیں اولادیں جنے جو مسلمانوں کے اسلامی شاعر کا تحفظ کر سکے۔ البتہ آپ کو ایک چھوٹی سی خوشخبری ہے، لیکن ہم جیسوں کے لیے یہ بھی بہت ہے۔ الحمدللہ 40,000 کے قریب الحمدللہ مظلوم شامی مسلمانوں کی افطار کا انتظام ہمارے ادارے نے بیت السلام الحمدللہ کر رہا ہے۔ 40,000 پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں بھی کر رہا ہے، لیکن الحمدللہ کل سے ہم نے اپنے ترکی بھائیوں کے واسطے سے فلسطین کے بھائیوں کے لیے بھی افطاری کا انتظام کر دیا۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ان سے کہا 600 روزانہ فلسطینی مسلمان جو ضرورت مند ہیں، ہم نے ان سے کہا وہاں کے یتامہ اور وہاں کے بیواؤں کی بھی فہرست بنا دی جائے اور ان کی بھی فہرست ہمیں دے دی جائے، اور الحمدللہ اس رمضان کے اندر روزانہ 600 مسلمان افطار کے انتظام، اور تقریباً 15 دن تک ہم نے ان کے لیے انتظام کیا ہے۔ ہم جیسے تو اتنا ہی کر سکتے ہیں بھائی کہ کم سے کم ایک اسلامی برادری کا انہیں احساس دلائیں کہ الحمدللہ پاکستان کا مسلمان بھی کسی درجے آپ کے ساتھ ہے، ان کا بڑا حوصلہ بڑھتا ہے۔ ہم شام کے خیموں میں گئے اور وہاں جب ان کے ساتھ پاکستان کا تذکرہ کیا اور یہاں کے مسلمانوں کا تعاون ان کے سامنے پیش کیا تو بڑے دل سے خوش ہوتے تھے، بڑی دعائیں دیتے تھے۔ تعاون تو چاہے اس کی شکل کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، لیکن انہیں ٹھنڈک کیا ملتی تھی کہ چلو کوئی مسلمان ہمیں بھی یاد کر رہا ہے، چلو کوئی مسلمان ہمیں بھی یاد کر رہا ہے، چلو آج دنیا کا مسلمان رنگ، نسل، وطن، علاقے، وطنیت سے بالا تر ہو کر اسلام کی بنیاد پر بھی ہمیں یاد کر رہا ہے، ایمان اسلام کے رشتے کی بنیاد پر بھی ہماری مدد کر رہا ہے۔ برادریوں کی بنیادوں پر تو لوگ کرتے ہیں نا، یہ فلاں بلادری، یہ فلاں بلادری، ہماری بلادری، تمہاری بلادری، یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ قومیں، یہ نسلیں، ہاں اس پر تو ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو یہ سبق بھولا ہوا ہے کہ مسلمان ایمان اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کا مددگار ہو، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کا دست بازو بنے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں میں پھر یہ ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما دے جو مسلمانوں کی سربلندی کا بنیادی راز ہے، بنیاد یہ مسلمانوں کی فلاح اور کامیابی کی بنیادی اینٹ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔